اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کی ایک مبینہ خفیہ مہم کا پردہ فاش ہو گیا ہے۔ پنچایتی راج محکمے کی جانب سے جاری ایک حکم نامے نے ریاست میں ایک سیاسی ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ دستاویز کے مطابق حکومت نے ضلع افسران کو ہدایت دی تھی کہ وہ یادو اور مسلم برادری کے افراد کی مبینہ تجاوزات کے خلاف خصوصی مہم چلائیں۔ یہ حکم 6 جولائی کو ہی بی جے پی کسان مورچہ کے لیڈر وویک کمار شریواستو کی درخواست کے بعد 29 جولائی کو پنچایتی راج ڈائریکٹر کی جانب سے جاری کیا گیا اور 2 اگست کو ضلع بلیا کے افسر اوینیش کمار شریواستو نے واضح طور پر یادو ذات اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی بات کہی۔ خط منظر عام پر آیا تو جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ اپوزیشن جماعتیں، سماجی تنظیمیں، آئینی ماہرین سب میدان میں کود پڑے۔ حکومت پر فرقہ پرست، متعصبانہ اور غیر آئینی کارروائی کا الزام لگا۔ عدالت میں چیلنج کرنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ صورتحال کے بگڑتے ہی یوگی حکومت فوری حرکت میں آئی۔ سب سے پہلے اوینیش کمار شریواستو کو معطل کیا گیا، لیکن ناقدین نے کہا کہ یہ تو صرف نچلے درجے کے افسر کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ دباؤ بڑھا تو جوائنٹ ڈائریکٹر ایس این سنگھ کو بھی معطل کر دیا گیا اور بالآخر متنازع حکم واپس لے لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی غیر قانونی تجاوزات کے خلاف کارروائی غیر جانبدارانہ ہونی چاہیے، ذات یا مذہب کی بنیاد پر نہیں۔ ہماری وفاداری آئین اور انصاف کے اصولوں سے ہے، مگر اپوزیشن نے اس وضاحت کو مسترد کر دیا۔ ان کا سوال ہے کہ اصل حکم دینے والے ڈائریکٹر کے خلاف کارروائی کیوں نہیں؟ کیا وہ اکیلے اتنا بڑا قدم اٹھا سکتے تھے؟ یہ تنازع اب محض ایک حکم نامے یا ایک افسر کی لغزش کا معاملہ نہیں رہا، یہ اتر پردیش کے سیاسی منظرنامے پر ایک زلزلہ بن کر ابھرا ہے، جہاں سوال صرف یہ نہیں کہ کس نے حکم دیا، بلکہ سوال یہ ہے کہ حکومت کی نیت کیا ہے، قانون کی حیثیت کیا رہ گئی ہے اور خود وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ جب سرکاری حکم ناموں میں کسی مخصوص ذات یا مذہب کو نشانہ بنانے کی بات کھلے الفاظ میں لکھی جائے، جب افسران بلا جھجک اقلیتوں کے خلاف مہم چلاتے نظر آئیں، تو یہ صرف انتظامی بے ضابطگی نہیں، جمہوری نظام کی بنیادوں پر حملہ ہوتا ہے۔